معزز ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین سامعین، آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ماہ ربیع النور ہم سب میں جلوہ فکن ہو چکا ہے، اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ماہ میلاد شریف کا مہینہ شروع ہو چکا، اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلوں میں اس ماہ کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی خوشی اور میلاد شریف کے آنے کی خوشی ان کے دلوں میں ایک لہر بن کر دوڑ رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں رنج، کرب و مصیبت ان کے دلوں میں گھر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب آئیے ہم سب سے پہلے اس بات کو غور سے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کو تکلیف ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وہ کون تھا، اور سب سے پہلے کس کو تکلیف ہوئی۔ آئیے میں ایک ابن کثیر جو علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یقین ہے کہ آپ لوگ بغور سنیں گے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ اِنَّ ابلیس رن اربع رنات، کہ بے شک ابلیس چار مرتبہ بڑے خطرناک طریقے سے رویا۔ سب سے پہلے یہ کہ حین لعن، جب اس پر اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار برسی، اور پھر فرمایا حین اہبتا، جب یہ جنت سے اتارا گیا تب یہ زور اور شور سے رویا، اور تیسری مرتبہ حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی تو اس وقت یہ چیخ کر اور چلا کر کے خوب رویا، اور چوتھی مرتبہ حین انزلت الفاتحہ، چوتھی مرتبہ جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس وقت رویا۔ تو اب جو تیسری مرتبہ رویا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو تکلیف ہوئی، وہ سب سے پہلے جو تکلیف ہوئی وہ شیطان کو ہی ہے۔ اب حضرت جو بعض حضرات اگر دل میں تکلیف محسوس کرے تو سمجھ لے کہ وہ کس کی جماعت سے کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے لیتے ہوئے یا آپ کا ذکر سامنے ہو تو اس پر جن جن حضرات کو خوشی ہوتی ہے سمجھ لیں کہ وہ کس نہج پر داخل ہیں۔ لہٰذا اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا تھا، مومن وہ ہے جو ان کی عظمت پر مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عظمت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یقین ہے کہ اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ میلاد کی ہم سب کو تعظیم اور اس میلاد پر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔